السلام علیکم۔ آج کا ناول ہے ہینا بشرا کا محبت گلاب سی۔ ناول سٹارٹ کرنے سے پہلے ناول کی بریف سمری۔ محبت کے لیے حسین چہرے کی ضرورت نہیں ہوتی، ایک ایسی ہی حسن سے ماروا محبت کی داستان۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ راہ خلوص میں پیدا دشواریاں نہ کر، راہ خلوص میں پیدا دشواریاں نہ کر، چاہت نہیں تو ہم سے اداکاریاں نہ کر۔ لفظوں سے کھیلنے کی ضرورت نہیں تجھے، لفظوں سے کھیلنے کی ضرورت نہیں تجھے، سادہ دلوں کے ساتھ فنکاریاں نہ کر۔ جن سے نہیں محبت انہیں منہ بھی مت لگا، بے وجہ ہر دکان سے خریداریاں نہ کر۔ تو شوہ گل ہے کوئی امر بیل تو نہیں، تو شوہ گل ہے کوئی امر بیل تو نہیں، وابستہ ہر شجر سے وفاداریاں نہ کر۔ اس شغل بے وجہ سے کیا فائدہ تجھے، اس شغل بے وجہ سے کیا فائدہ تجھے، دل مت دکھا کسی کا دل آزاریاں نہ کر۔ 14 فروری کے دن، جو اب ویلنٹائن ڈے کے نام سے مشہور ہو چکا ہے، میں نے 1.5 پھول گفٹ جو ہارٹ شیپ میں تھے اور ایک خوبصورت نازک سی بریسلیٹ اپنی بیوی کے لیے خریدی اور گھر کی طرف چل دیا۔ آپ یقیناً حیران ہو رہے ہوں گے کہ ویلنٹائن ڈے اور بیوی کے لیے گفٹ، تو کسی نے مجھے بہت محبت سے اس دن کے حوالے سے کبھی نہ بھولنے والا ایک انمول سا سبق سکھایا تھا۔ آپ بھی مجھ سے آج وہی سبق سیکھ لیں اور یاد کر لیں، وہ آپ کے بھی بہت کام آئے گا۔ میں حاشی رحمان، ملک کے نامور بزنس ٹائکون اظفر رحمان کا بیٹا، دولت جس کے گھر کی باندھی تھی۔ ایسے حالات میں جہاں لوگ 2 وقت کی روٹی کے لیے ترستے ہیں، اس قدر پرتیش زندگی گزارنا کسی نعمت سے کم نہیں تھا۔ مگر ان نعمتوں نے مجھے شکر گزار بندہ تو نہ بنایا، بلکہ خود پسند اور ضدی انسان بنا دیا۔ مہنگی مہنگی گاڑیوں میں گھومنا میرا جنون تھا۔ آخر اپنی میرات کی نمائش تو کرنا ہوتی تھی۔ جیسے ہی کوئی نیا ماڈل آتا میں گھر میں طوفان مچا دیتا، اور اس وقت تک یہ طوفان نہ تھمتا جب تک وہ گاڑی خرید نہ لیتا۔ گریجویشن اچھے نمبروں سے پاس کرنے کے بعد بغیر کسی دقت کے پنجاب یونیورسٹی میں بآسانی داخلہ مل گیا۔ اپنے دوستانہ مزاج کی وجہ سے چند دنوں میں ہی دوستوں کا ہجوم اکٹھا کر لیا۔ دلوں پر راج کرنا میرا محبوب مشغلہ تھا۔ اپنی زبردست پرسنالٹی اور وجاہت کی وجہ سے یونیورسٹی کا راجہ اندر بن گیا، جس کے ارد گرد لڑکیوں کا جمگٹا سا ہوتا، گویا کہ میں شہد اور وہ سب شہد کی مکھیاں۔ پوری کلاس پروفیسر صاحب کی لیکچر سننے میں محو تھی کہ ایک مدھم سی آواز، سر may I come in، نے پوری کلاس کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ وہ آواز ہی صرف دل نشیں نہیں تھی، بلکہ اس ساحر کا حسن بھی بے مثال تھا۔ بڑی بڑی روشن سیاہ آنکھیں جن پر گنی پلکیں سایہ کیے ہوئے تھیں، ہونٹ گویا 2 گلاب کی نازک پتیاں، دائیں گال پر سیاہ تل جو نظر سے بچائے رکھنے کے لیے قدرت کی طرف سے خصوصی انتظام کر دیا گیا تھا۔ اس کے حسن بے مثال کو دیکھ کر میں کیا ساری کلاس ہی دم بہت رہ گئی تھی۔ مدھم سی مسکراہٹ اس کے حسین چہرے پر پھیل گئی۔ اس نے کلاس میں داخل ہونے کے لیے قدم اٹھایا ہی تھا کہ اس کے قدموں کی چھاپ سے پہلے ٹک ٹک کی آواز سنائی دی۔ میری نظر بے اختیار اس کے قدموں کی طرف چلی گئی۔ وہ ایک ٹانگ سے مزور، وہ مصنوعی ٹانگ کے سہارے چل رہی تھی۔ اس کے دوسرے ہاتھ میں بلیک سٹک تھی۔ یہ منظر دیکھ کر تو میرے دانت کے نیچے گویا پتھر آ گیا ہو۔ دل چند لمحے پہلے اس کے حسن بے مثال کے قصیدے پڑھ رہا تھا، اب اسے دیکھ کر سخت بیزاری سی محسوس ہو رہی تھی۔ ایک تو اس کا قیامت خیز حسن اور دوسرا اس کی بے پناہ قابلیت۔ وہ BA گولڈ میڈلسٹ تھی۔ مجھے اس سے حسد ہونے لگا۔ دل ہی دل میں اسے اپنا حریف بنا لیا۔ گمان غالب تو یہ تھا کہ باقی تمام لڑکیوں کی طرح وہ بھی میری وجاہت کی اسیر ہو جائے گی، مگر ایسا نہیں ہوا، بلکہ بے نیازی میں وہ مجھ پہ بھی سبقت لے گئی اور میں بل کھا کر رہ گیا۔ وہ انتہائی خوش اخلاق اور ملنسار تھی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ خدا جب حسن دیتا ہے تو نزاکت آ ہی جاتی ہے، مگر اس میں ذرا بھی اپنے حسن پر فخر و غرور نہ تھا۔ وہ چند دنوں میں ہی اسٹوڈنٹس میں مقبول ہو گئی۔ میں مرد تھا، اور مرد تو عورت کو تسخیر کرنے کے جذبے سے مجبور ہوتا ہے، اور عورت کو تسخیر کرنے کے لیے اس عورت کے قدموں میں بھی بیٹھنا پڑے تو بیٹھتا ہے۔ مجھے اس کی بے نیازی ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ میں کیل کانٹوں سے لیس ہو کر میدان جنگ میں اتر گیا۔ وہ تنہا سنگی بینچ پر بیٹھی نوٹس بنانے میں مصروف تھی۔ میں خاموشی سے اس کے قریب جا کر بیٹھا تو وہ قدرے گھبرا کر سرک گئی۔
ارے آپ تو مجھ سے یوں گھبرا رہی ہیں جیسے میرے سر پر 2 سینگ اور میرے 2 دانت ڈریکولا کی طرح باہر نکلے ہوں۔ میں ازرا ہی مذاق بولا۔ وہ میری بات پر بے ساختہ سی ہنس پڑی۔ ہنستے ہوئے وہ اس قدر حسین لگ رہی تھی، اگر میں خود کو اس وقت نہ سنبھالتا تو شاید اس کو تسخیر کرنے کے چکر میں خود ہی حسن کے سمندر میں ڈوب جاتا۔ میں اس کی بے نیازی ختم کرنے کے لیے کاری ضربے لگاتا رہا، مگر میرا مقصد ابھی پوری طرح حاصل نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے محتاط رویے کے پیچھے ایک وجہ یہ تھی کہ وہ اسٹوڈنٹ سے میرے فلرٹی ہونے کے قصے سن چکی تھی۔ مس اندلیب، کیا ہم دوست بن سکتے ہیں؟ میں نے مسکراتے ہوئے اس کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ دوست؟ اس کی آنکھوں میں ناگواری کے ساتھ ساتھ حیرت بھی تھی۔ کیوں، میں نے کچھ غلط کہہ دیا ہے؟ میں نے ضبط کرتے ہوئے کہا، مگر اندر پیچ و تاب کھا کے رہ گیا۔ دیکھیں حاشر، میں لڑکے اور لڑکی کی دوستی کے خلاف ہوں۔ انسان اپنے ہم جنس دوستی میں ایزی رہتا ہے، اور مجھے تو آپ کی بات ہی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ جس کے پہلے ہی اتنے دوست ہوں، جس لڑکے اور لڑکیوں کی نہ ختم ہونے والی گنتی ہو، اسے مجھ سے دوستی کی اتنی کیا ضرورت پڑ رہی ہے؟ اس نے اپنی سٹک پکڑی اور گہری طنزیہ نظر میرے پہ ڈالی اور اٹھ کر چلی گئی۔ سمجھتی پتہ نہیں کیا ہے خود کو، جیسے کوئی مس ورلڈ ہو۔ مجھے اپنی شکست برداشت نہیں ہو رہی تھی، مگر وہ مرد ہی کیا جو عورت کے سامنے اتنی آسانی سے شکست تسلیم کر لے۔ اندلیب عاصم میرے لیے چیلنج بن گئی تھی۔ کئی دفعہ خود پہ غصہ بھی آتا کہ ایک سے ایک خوبصورت لڑکی میرے آگے پیچھے پھر رہی ہوتی ہے، میں اس معذور لڑکی کے پیچھے کیوں وقت ضائع کر رہا ہوں؟ مگر وہ مرد ہی کیا جو چیلنج میں نہ آئے۔ صنف مخالف کو شکست دینا مردوں کا محبوب ترین مشغلہ ہوتا ہے۔ پیپر سر پر تھے۔ اندلیب کتابی کیڑا بنی لائبریری میں زیادہ وقت گزارتی۔ میری اس سے ملاقات برائے نام ہی ہوتی، یا اتنے مختصر وقت کے لیے ہوتی کہ اس میں مجھے اپنی فنکاریاں دکھانے کا موقع ٹھیک طرح سے نہ ملتا۔ پیپرز کے لیے چیک پوائنٹ نوٹس بورڈ پر لگا دیا تھا۔ میری اندلیب پر نظر پڑی۔ کافی دنوں بعد وہ مجھے تنہا نظر آئی۔ میں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر تیز رفتاری سے بھاگ کر اس کے قریب یوں پہنچا جیسے تیز رفتار گاڑی بریک لگا کر روکی جائے تو شدید شور بلند ہوتا ہے۔ اتنے شور شرابے پر اس نے انتہائی گسیلی نگاہ مجھ پر ڈالی اور کچھ فاصلے پر ہو کر کھڑی ہو گئی۔ 20 تاریخ کو ہے اکنامکس کا پیپر، میں جان بوجھ کر اونچی آواز میں بول کے نوٹ بک میں لکھ رہا تھا۔ 25 کو کون سا ہے؟ میں نے اس کی نوٹ بک پر پین رکھ کر دیکھنا شروع کر دیا۔ میرے خیال میں نوٹس بورڈ پر زیادہ وضاحت سے نظر آ رہا ہے۔ اندلیب چڑ کر بولی، وہ اصل میں میری دور کی نظر کمزور ہے۔ میں نے انتہائی معصوم شکل بنا کر کہا۔ اچھا جلدی نوٹ کریں۔ وہ قدرے کوفت بڑے انداز میں بولی، ویسے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے، آپ نے کون سا پرفیوم لگایا ہوا ہے؟ میں فوراً پٹری سے اترنے لگا۔ آپ کے کسی کام کا نہیں، کیونکہ یہ لیڈیز ہے۔ فضول باتیں بند کریں اور جلدی چیک پوائنٹ نوٹ کریں۔ اس کے حسین چہرے پر شدید ناگواری پھیلنے لگی۔ اگر پرفیوم کا نام بتا دیتی تو اچھا ہوتا، کبھی کبھار کسی فیمیل فرینڈ کو گفٹ دینا پڑ جاتا ہے۔ میں شوخی سے بولا۔ حاشر، کتنی دفعہ چیک پوائنٹ نوٹ کرو گے؟ ابھی 2 دفعہ تو ہمارے ساتھ نوٹ کر کے گئے ہو۔ عثمان اور علی کی آواز عقب سے آئی۔ میں نے منہ پر انگلی رکھ کر انہیں خاموش ہونے کا اشارہ کیا۔ اندلیب شاید یہ سب ڈرامہ سمجھ چکی تھی۔ اس نے نوٹ بک غصے سے کھینچی اور گھورتے ہوئے چلی گئی۔ اوے، تم لوگوں کو اس کے سامنے بکواس کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں ان دونوں پر برس پڑا۔ حاشی کے تیرے قابو آنے والی نہیں ہے۔ ان دونوں نے اچھا خاصا میرا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ تم دیکھتے تو جاؤ اپنے بھائی کو، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، میں نے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ہار نہ ماننے والے انداز میں کہا۔ اگلے دن جو واقعہ ہوا اس کی وجہ سے اندلیب عاصم کسی پکے ہوئے پھل کی مانند خود ہی میری گود میں آ گری۔ آسمان کو صبح سے ہی گہرے سیاہ بادلوں نے اپنے گھیرے میں لے لیا تھا۔ ابر رحمت برسنے کا واضح اشارہ مل رہا تھا۔ چند ہی لمحوں بعد ننے ننے قطرے اٹکلیاں کرتے ہوئے آسمان سے اترے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف جل تھل ہو گئی۔ بارش سے بچنے کے لیے اسٹوڈنٹس کی کثیر تعداد کوریڈور اور سیڑھیوں میں پناہ لیے ہوئے تھی۔ سیڑھیوں میں بے پناہ رش تھا۔ اندلیب لائبریری سے نکل کر سیڑھیاں اترنے لگی۔ اپنی معذوری کی وجہ سے وہ انتہائی مشکل سے سنبھل کر اتر رہی تھی۔ رش ہونے کے باعث اس کا پاؤں سلپ ہوا۔ توازن قائم نہ رہنے کی وجہ سے اس کے ہاتھ سے اس کی سٹک بھی چھوٹ کر گر پڑی، اور وہ خود بھی بری طرح سے گرنے ہی والی تھی کہ میں نے اسے بازوؤں میں تھام لیا۔ وہ بے حد خوفزدہ تھی۔ جانتی تھی کہ اگر وہ ان بلند و بالا سیڑھیوں سے گر جاتی تو شاید آج دوسری ٹانگ بھی تڑوا بیٹھتی۔ اس کی مشکور نگاہیں مجھ پر جمی تھیں۔ بس پھر کیا تھا، میرا کام تو بن گیا۔ وہ لڑکی جو لڑکے اور لڑکی کی دوستی کے سخت خلاف تھی، میری دوست بن گئی۔
میں اسے بیش قیمت تحائف دیتا، وہ انہیں خوشی سے قبول کر لیتی۔ مجھے دیکھتی تو اس کی آنکھوں میں چمک آ جاتی اور میرے بلانے پر حیا کی لالی چھانے لگتی۔ میں اس کو بلا وجہ تڑپانے کے لیے 2-3 لگاتار چھٹیاں کرتا۔ جب یونیورسٹی آتا تو اس کا مضطرب چہرہ دیکھ کر میرے تسخیر کرنے کے جذبے کو سکون ملتا۔ میں اسے مزید تڑپانے کے لیے دوسری لڑکیوں سے باتوں میں مصروف رہتا۔ اس کا سلگتا گلاب سا چہرہ دیکھ کر مجھے قرار آ جاتا۔ اس کی جیل سی آنکھیں میری محبت میں لبالب بڑی رہتی، مگر سب سمجھتے بھی بے نیاز بنا رہتا، کیونکہ میرا مقصد تو پورا ہو گیا تھا۔ اپنے فین کلب میں ایک اور ممبر کا اضافہ کر کے اب مجھے اسے کوئی سروکار نہیں تھا۔ یونیورسٹی کے 2 سال مکمل ہو گئے۔ ہمیں جونیئر کی طرف سے الوداعی پارٹی دی جا رہی تھی۔ اندلیپ اس قدر خوبصورت لگ رہی تھی کہ جو دیکھتا اس کے حسن کے قصیدے پڑھ رہا تھا، مگر وہ جس کے منہ سے تعریف سننا چاہ رہی تھی وہ مٹی کا مادو بنا ہوا تھا۔ میں جان بوجھ کر اسے اگنور کرتا جا رہا تھا۔ سوچی سمجھی اسکیم کے تحت اسٹوڈنٹس کے ہجوم میں گم ہو جاتا۔ وہ اپنی سٹک پکڑے بمشکل مجھے ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک جاتی، اور میں اس کی دیوانگی سے آج آخری دن بھی خوب انجوائے کرنا چاہ رہا تھا۔ حاشر اندلیپ عاصم آج تو غضب ڈھا رہی ہے، میرے کلاس فیلوز کی مدھو سرائی میں بولے۔ ہاں میں نے بھی دیکھا تھا اس لنگڑی حسینہ کو، لگ تو کافی کمال رہی تھی۔ میری بات پر کہہ کے بلند ہوئے اور ہاتھ پر ہاتھ مار کر خوب انجوائے کیا گیا۔ چند لمحوں بعد مجھے اپنی انتہائی قریب سے ٹک ٹک کی آواز سنائی دی۔ میں جو ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو رہا تھا ایک دم رک گیا۔ اندلیپ مجھ سے کچھ فاصلے پر کھڑی مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کی سیاہ چمکدار آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے تھے۔ کرب و دکھ اس کے چہرے پر عیاں تھا۔ شاید نہیں بلکہ یقیناً اس نے ہماری باتیں سن لی تھیں۔ وہ جا چکی تھی، مگر شرمندگی اور پچھتاوے کے عجیب سے احساس نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ میں اسے ڈھونڈنے اور معافی مانگنے کے لیے پوری یونیورسٹی میں دیوانہ وار گھوم رہا تھا، مگر وہ تو ایسی گم ہوئی کہ مجھے نہ ملی۔ اس کی تلاش میں ہر آنے والا لمحہ تیزی سے گزرنے لگا۔ اکثر لوگوں سے اس کا فون نمبر، گھر کا پتہ پوچھتا۔ اسی میں 2 سال کا طویل عرصہ گزر گیا۔ میں نے پاپا کا بزنس سنبھال لیا۔ دن کی روشنی میں حاشر رحمان ملک کا نامور بزنس مین ہوتا اور رات ہوتے ہی ناکام و نامراد عاشق کا روپ دھار لیتا۔ مجھے اندلیپ سے سچ مچ محبت ہو گئی تھی۔ اندلیپ عاصم نے مجھے یعنی حاشر رحمان کو اپنا اسیر کر لیا تھا۔ راتوں کو سجدوں میں رو رو کر خدا سے ایک دفعہ ملنے کے لیے دعائیں کرتا۔ اس کی آنکھوں میں جلملاتے آنسو میرے دل کو بے چین رکھتے۔ ایک پل کے لیے قرار نہ تھا۔ میرا دل افسوس اور پچھتاوے سے ماتم کرنے لگتا۔ محبت دور کھڑی میرے تڑپنے کا تماشا دیکھتی اور کہکا لگاتی۔ سنڈے کو میرا معمول تھا، میں جاگنگ کے لیے پارک جاتا تھا۔ دھند کے بادل چھٹے تو سورج راجہ نے اپنا دیدار کروایا۔ لوگوں کی کثیر تعداد نے پارکوں کا رخ کیا۔ میں نے پورے پارک کا ایک چکر لگایا، پھر چند لمحوں کے لیے بیٹھتا اور پھر تازہ دم ہو کر دوسرا راؤنڈ لگاتا۔ میں تازہ دم ہونے کے لیے سنگی بینچ پر بیٹھ گیا اور آنکھیں موند لیں۔ اپنی پانی کی بوتل پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو ایک سٹک میرے ہاتھ میں آ گئی۔ میں حیرت سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ وہ بلیک سٹک، اسے میں کیسے بھول سکتا تھا؟ بے اختیار میری نظر ساتھ بیٹھی لڑکی کے چہرے پر ٹھہر گئی۔ جتنی حیرت میری آنکھوں میں تھی، وہ لڑکی بھی حیرت سے مجھے دیکھے جا رہی تھی، کیونکہ وہ لڑکی کوئی اور نہیں، اندلیپ عاصم تھی۔ میرا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ میرے مالک نے میری دعائیں سن لی۔ میری گمشدہ محبت مجھے مل گئی تھی۔ باتوں باتوں میں اس نے بتایا کہ وہ گورنمنٹ کالج میں لیکچرار لگ چکی ہے اور ہر سنڈے کو اپنی ڈرائیور کے ساتھ پارک آتی ہے۔ اس کی باتوں اور آنکھوں سے حفقی نمایاں تھی۔ وہ میرا مذاق اڑانا ابھی تک نہیں بھولی تھی۔ وہ اپنی جگہ صحیح تھی کہ میں نے اس کا دل توڑا تھا۔ مجھے سزا ملنی چاہیے تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا وہ مجھ سے لڑے، غصہ نکالے، مگر اس نے مجھ سے انتہائی مختصر سی رسمی گفتگو کی اور چلی گئی۔ اس سے ملنے کی بہت بے قراری ہوتی کہ مجھے ساری رات نیند نہ آتی۔ وقت سے پہلے ہی پارک پہنچ جاتا۔ جب تک وہ نہ آتی دل کی دھڑکنیں بے ترتیب سی رہتی۔ میرا بہت دل چاہتا کہ وہ پہلے جیسی اندلیپ بن جائے، مجھ سے بے تکلف ہو کر باتیں کرے، میری محبت کا محبت سے جواب دے، مگر وہ بہت محتاط رہتی۔ بھول کر بھی وہ کسی پرانے موضوع پر نہ آتی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا، مجھ پر اس کی شخصیت کھلتی جا رہی تھی۔ خدا نے اسے ایک محرومی دے کر دوسری بہت سی خوبیوں سے نوازا تھا۔ پارک میں جو غریب بچے چیزیں بیچتے، ان سے بلا ضرورت لے لیتی، صرف ان کی مدد کی خاطر۔ وہ جواب میں ڈیروں دعائیں دیتے۔ اکثر پارک میں غریب عورت اپنا چھوٹا سا بچہ لے کر آتی۔ اندلیپ چھوٹے سے پیکٹ میں رقم ڈال کر پوری رازداری کے ساتھ اسے پکڑا دیتی۔ میرے پوچھنے پر پتہ چلا کہ وہ بچہ پیدائشی طور پر معذور تھا۔ اندلیپ اس کا علاج کروا رہی تھی تاکہ بر وقت علاج سے وہ ساری زندگی کی محتاجی سے بچ سکے۔
पहले तो मैं सिर्फ उसके हुस्न का दीवाना था, अब तो उसके किरदार की खूबियों ने भी मुझे अपना असीर कर डाला था। फरवरी का महीना, बल्कि यूं कहे कि वैलेंटाइन डे का महीना शुरू हो चुका था। पार्क में जगह जगह सुर्ख गुलाब के फूल और कलियां अपनी बहार दिखा रहे थे। सुर्ख गुब्बारे जो हार्ट शेप के थे, नौजवान लिए फिर रहे थे। कहीं पार्क के किसी कोने में कोई जोड़ा दुनिया माफिया से बेगाना दिल की बातें करने में मशगूल था, तो कहीं कोई अपने रूठे हुए महबूब को मनाने के लिए गुलाब के फूल पेश कर रहा था। मुझे भी किसी रूठे हुए की याद शिद्दत से सताने लगी। तवील इंतजार के बाद उसका गुलाब चेहरा दिखाई दिया। बातों ही बातों में वैलेंटाइन डे का जिक्र छिड़ गया। आप इस दिन के हवाले से क्या राय रखती हैं अंजलि? मैं पुरजोश मुखातिब हुआ। मैं नहीं समझती कि इस दिन को मनाने में कोई बुराई है। हाँ, अगर बुराई है तो वो है सोच का गलत होना। वो बिना मेरी तरफ देखे बोल रही थी। ठंडी हवा उसके हसीन चेहरे को छूती तो उसकी शरीर लट बार बार उसके गुलाबी गालों पर आ जाती, जिसको वो उस अदा से हटाती कि मैं घायल हो जाता। सोच की गलती? कुछ समझा नहीं। मैं हैरत से बोला, देखिए, इस दिन को सिर्फ बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ महसूस करने की सोच कतई गलत है। ये अगर मोहब्बत का दिन है तो हमारी जिंदगी में बहुत से ऐसे रिश्ते हैं जो हमारी मोहब्बत और तवज्जो के हकदार हैं। हमारे माँ बाप, बहन भाई भी इस मोहब्बत के हकदार हैं कि जो मसरूफियत में हम इन्हें इग्नोर कर देते हैं। सारा दिन काम काज और बस काम में खोए रहते हैं। उनके साथ मोहब्बत का ये दिन मनाएं, इन्हें गिरते उनके लिए वक्त निकालें, उनसे मोहब्बत का इजहार करें, जो काम के बोझ तले दिन रात दब कर मांद पड़ने लगती है। मेरे नज़दीक यही वैलेंटाइन डे है। कई दफ़ा मैं बहुत सख्त हैरान होती हूँ कि यही जज्बात से नौजवान लड़के लड़कियां जो वैलेंटाइन डे पर अपनी जज्बाती सी मोहब्बत के इजहार के लिए जान देने के दर पर होते हैं कि अगर हमने ये दिन ना मनाया तो दरबारे मोहब्बत में बड़े बेवफा कहलाएंगे। इन्हीं में से किसी कपल की शादी हो जाती है तो फिर शादी के बाद यही दिन उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। वो यूं रूखे और बेहिस बने होते हैं जैसे इजहारे मोहब्बत की जरूरत तो सिर्फ शादी से पहले होती है। भाई, अब तो हम थक चुके हैं और मोहब्बत तो इजहार के मायने से पलती भरती फूलती है, वरना तो वो मुरझाने लगती है, कमलाने लगती है। वो बोलती जा रही थी और मैं दीवानों की तरह उसे देखता जा रहा था। उसकी सोच का मुस्बत पहलू मुझे दीवाना बना रहा था। वो मेरी दीवानगी से बेनियाज इधर उधर के मनाजिर में खोई हुई थी। बाजी, ये फूल खरीद ले। बाजी, मेरे घर में खाने की कोई चीज नहीं, मेरी मदद ही कर दे। छोटी सी बच्ची अंतरिप से मुखातिब थी। उसने एक लम्हे के लिए सोचे समझे बगैर फूल खरीद लिए। मेरा दिल जो उसकी अजमत के गुण गा रहा था, एकदम हसद और जलन के जहरीले नाग ने उस जोर से डसा के जहर मेरे सारे जिस्म फैलने लगा। ये मेरी पुरानी आदत थी, मुझसे अपनी जलन वाले जज्बात छुपाए न जाते थे। ये फूल किसके लिए है अंजलि? मेरी आंखें सुलग रही थीं और दिल में हजारों अंदेशे थे कि शायद उसकी जिंदगी में कोई और आ चुका है। मोहब्बत में यही खौफ क्यों मसल्लत है? मेरे सिवा भी किसी से उसे मोहब्बत है, अपनी अम्मी और बहन के लिए। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और चली गई। उसके जवाब पर हसद और जलन के जहरीले नाग ने मुझे अपनी गिरफ्त से आजाद किया। उसने इत्तेफाक से अगले संडे वैलेंटाइन डे था। मैंने अपने और अंदलीब के दरमियान हर दीवार गिराने का फैसला कर लिया। मैं जानता था कि वो आज भी मुझसे मोहब्बत करती है, मगर अभी तक नाराज है, क्योंकि इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसकी मामूली सी बात भी बहुत महसूस होती है। मैंने अंदलीब का दिल दुखाया था, अब उसे मनाना चाहता था। मैं अब मोहब्बत के सफर में तन्हा चलते चलते थक चुका था, इसलिए रस्म मोहब्बत का तकाजा तो ये है कि अपने अपने हिस्से का बोझ खुद उठाएं। मैंने 1.5 गुलाब गिफ्ट चॉकलेट खरीदी और पार्क पहुंच गया। पूरा पार्क गुलाब के फूलों और हार्ट शेप के गुब्बारों से दमक रहा था। मैंने बेदिली से ग्राउंड के 2 चक्कर लगाए। मजीद लगाने का मेरा कोई मूड नहीं था। बाहर में जाए फिटनेस, बेकरारी से टहलते हुए हर आस उसकी मुंतजिर थी। मैं एक एक मिनट में 100 बार घड़ी देखता। दिल मुस्तरिब होता जा रहा था। उसके इंतजार में आंखें पत्थर हो गई थी। दिल में उसके आने की दुआएं थी। इंतजार तवील होता जा रहा था। उसे ना आना था, वो ना आई। मेरा इज़्तिराब बढ़ने लगा। मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि इतनी दफा मुलाकात हुई, मैंने उससे फोन नंबर तक न मांगा। वो 2 दिन मेरे लिए सख्त अजियत का बायस थे। सारी सारी रात जागता रहता और सिगरेट फूंकता रहता। मामा पापा मेरे रवैये पर हैरान और मुलाजिम परेशान थे। मैं सख्त चिड़चिड़ा हो रहा था। मुझे अगले संडे का बहुत बेचैनी से इंतजार था। इसी दौरान मामा पापा ने रिश्ते की बात छेड़ दी। बेटा, तूबा बहुत अच्छी लड़की है, मामा ने समझाया। मुझे नहीं करनी शादी, मैं बेजारियत से बोला। मगर क्यों बेटा? पापा भी हैरान हुए।
बस मैं आपको कुछ नहीं समझा सकता, मैं उकताहट से कहता हुआ अपने कमरे में आ गया। किसी को मेरा ख्याल नहीं है, मरने दे मुझे तन्हा। मेरा दिल बेकरार सा हो गया। सभी मेरे सख्त रद्द अमल पर हैरान थे। अगले संडे मैं पार्क जा पहुंचा। दिल ही दिल में ढेरों दुआएं करता हुआ बेदिली से पार्क के चक्कर लगाए। पथराई हुई आंखें मेन गेट की तरफ लगी थी। गमे मोहब्बत ने मुझे दीवाना मजनू बना दिया था। इस्तराब सवा नेज़े पर पहुंच रहा था कि मेरी दुआएं कबूल हुई और रूठे हुए महबूब का चेहरा दिखाई दिया। मैं दीवानों की तरह उसकी जानिब लपका। रास्ते में चंद खवातीन से टकरा गया। अंधे हो नजर नहीं आता, वो मुझ पर बरस पड़ी। क्या बताता, अंधा तो नहीं हूँ मगर मोहब्बत ने अंधा बना दिया है। मैंने माफी तलाफी करके जान छुड़ाई। अंधेरी मेरी हालत पर बेतहाशा हंस रही थी। औरतों के हाथों मेरी धुलाई देख चुकी थी, वो मेरी दीवानगी पर मजा ले रही थी। इतने दिनों से गायब हो, खैरियत थी घर में? मेरे पास तुम्हारा फोन नंबर भी नहीं था कि खैरियत मालूम कर लेता। फूली हुई सांसों के साथ मैंने कई सवाल एक साथ पूछ डाले। वो मेरे सवालात पर अभी भी मुस्कुरा रही थी। जवाब देने के बजाय वो बेंच पर बैठ गई। मैंने महसूस किया कि वो पहले से ज्यादा खुश और फ्रेश मालूम हो रही थी। तुमने बताया नहीं कि तुम इतने दिन कहाँ थी? मैंने उसे इस्तफसार किया और मेरी नजर बेख्तियार उसके गुलाबी गुलाबी हथेलियों पर ठहर गई जिन पर मेहंदी सजी थी। मेरा दिल डूब गया। शक के जहरीले बिच्छू ने मुझे जोर का डंग मारा कि मैं तड़प कर रह गया। मेरा दिल चाह रहा था कि उसे झंझोर डालूं कि मैं पछतावे की आग में जल रहा हूँ। तुमसे माफी मांगने के लिए बेचैन हूँ और तुम शादी करके बैठ गई हो। पहले तो दिल चाहा कि बहाने से उठकर चला जाऊं, मगर जब्त करके बैठा रहा। किसके साथ आई हो? मैं कदरे जहरीले अंदाज में बोला और एक जहरीली निगाह उसके मेहंदी वाले हाथों पर डाली। ड्राइवर छोड़कर गया है, उसने मुख्तसर जवाब दिया। दिल तो चाह रहा था कि कह दूं तुम्हारे शोहर का ड्राइवर होगा। मैंने दिल में सोचा। अंधली बीते दिन क्यों नहीं आई? तजस्सुस के मारे एक सवाल बार बार पूछ रहा था। हाशिर, मेरी छोटी बहन की शादी थी, उसने जवाब दिया। उसका जवाब सुनकर मेरी रूह में सुकून उतर गया। मगर अंधलीब, तुम बड़ी हो तो फिर छोटी बहन की पहले शादी? मैंने हल्के फुल्के अंदाज में सवाल किया क्योंकि अब मुझे इत्मीनान हो चुका था। मेरे सवाल पर अंधलीब के चेहरे पर संजीदगी और दुख नुमाया होने लगे थे। उसने एक गहरी नजर मुझ पर डाली। आज बहुत अरसे बाद उसने मेरी तरफ निगाह डाली थी। उसकी आंखों में नमी तैर रही थी। मुझ लंगड़ी हसीना से कौन शादी करता? उसने दुख बड़े अंदाज में कहते हुए मेरे अल्फाज दोहरा दिए। मैं शर्मिंदगी के अमीक समुंदर में डूबने लगा। इससे पहले कि मैं कुछ कहता वो आंसू साफ करती हुई उठ खड़ी हुई तो बुरी तरह से लड़खड़ा गई। मैंने आगे बढ़कर उसे सहारा देना चाहा मगर उसने गुस्से से मेरा हाथ झटका और आबदीदा से चली गई। वाकई मैंने उसका दिल बहुत बुरी तरह से दुखाया था, सिर्फ अना की तस्कीन की खातिर। उसकी इज्जत नफ्स को मजरूह कर डाला था। उसका दिल मैंने तोड़ा था। अब मेरा ही फर्ज था कि उसके कर्ब का अज़ाला करूं। मामा पापा को मेरे फैसले का इल्म हुआ कि मैं एक मजूर लड़की को अपनी शरीके हयात बनाना चाहता हूँ, तो उन्होंने मुझे अपने फैसले पर नजरसानी का मशवरा दिया। हाशिर बेटा, सोच लो एक बार फिर। जिंदगी किसी मोड़ पर पछतावा ना हो। मर्द तो मुकम्मल बीवी में सो ऐब निकाल लेता है, वो तो फिर मजूर है। मामा बोली। अब मैं उन्हें क्या बताता कि पहले ही गलती की वजह से पछतावे की आग में झुलस रहा हूँ। अब अगर ये मौका भी हाथ से निकाल दिया तो फिर शायद वक्त दोबारा मेरे ऊपर रहम न खाए कि रूठे हुए महबूब को मना सकूं। मैं शादी करूंगा तो अंधलीब से, वरना सारी उम्र ऐसे ही तन्हा जिंदगी गुजार दूंगा। मैंने उन्हें अपना आखिरी फैसला सुनाया। मैं मामा पापा को लेकर यकदम उसके घर पहुंच गया। मुझे देखकर वो चंद लम्हों के लिए गिंग रह गई और अपने कमरे में चली गई। सब बड़े अपनी बातों में मसरूफ थे। मैं भी चुपके से उसके पीछे लपका। वो मुझे देखकर घबरा सी गई। अंधलीब, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ। तुम्हारा दिल दुखाकर एक पल भी सुकून से नहीं गुजरा। मैंने खुलकर उसके सामने इजहार कर दिया। सोच लें हाशिर, जिंदगी का सफर इतना आसान नहीं है। मैं मजबूर हूँ, आपके साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल पाऊंगी। उसकी झील जैसी आंखें भीगने लगी। तो ठीक है अंधलीब, अगर तुम तेज नहीं चल सकती तो मैं अपनी रफ्तार आहिस्ता कर लूंगा। मैंने मोहब्बत बड़े अंदाज में कहते हुए उसके मुंह में हाथ थाम लिए। उसके चेहरे पर शर्मगीन मुस्कुराहट फैल गई। गुलाब चेहरा खिल उठा था। 2 हफ्ते बाद ही वो दुल्हन बनकर मेरे घर आ गई और अब तो शादी को भी 6 साल हो गए हैं। अब मैं ये दिन हर साल अपनी बीवी अंधलीब आसिम के साथ बहुत मोहब्बत से मनाता हूँ। अगर आपका भी कोई प्यारा रूठा हुआ है या जिसको आप अपनी मसरूफियत में इग्नोर कर जाते हैं, जिसकी मुंतजिर निगाहें आपके लिए होती हैं, तो फिर कर लें फिर से तजदीदे वफा, सुनहरी मौका है। और हाँ, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर से निकलें क्योंकि मोहब्बत का दिन सभी के लिए होता है।
اجی پہلے سے تیاری کر لیں کہ کس کے سامنے کس طرح سے اظہار محبت کرنا ہے۔ اپنے تیروں اور نشتر الفاظ سے جن کا دل دکھائے ہیں انہیں منا لیں۔ ایک طریقہ تو میں نے سکھا دیا ہے، آگے آپ خود سمجھدار ہیں۔ محبت تو گلاب کی مانند ہے جس کی خوشبو دل و نظر کو معطر کر دیتی ہے۔ میں جب بھی اندلب کے گلاب چہرے کو دیکھتا ہوں تو میرا دل گنگنا اٹھتا ہے۔ محبت ایک حسین خواب سی ہے، محبت ایک حسین خواب سی ہے، مگر تیرے حسین چہرے کو دیکھا تو دل بے اختیار کہہ اٹھا، محبت ہاں محبت گلاب سی ہے۔ ختم شد۔ امید ہے آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کے لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔